کہتے ہیں پرانے وقت میں ایک چھوٹا سا شہر تھا، شہر خاموش۔ آج اس شہر کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن کہانی اب بھی لوگوں کو رات میں ڈراتی ہے۔ یہ کہانی ہے زاہرہ اور فرید کی، ایک ایسی محبت جو قبول تو ہوئی، لیکن اس کا انجام اتنا خوفناک تھا کہ لوگوں نے اس شہر کو ہی چھوڑ دیا۔ زاہرہ ایک امیر زمیندار کی بیٹی تھی، حسین نرم مزاج اور دل سے معصوم، فرید ایک مسکین لوہار کا بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ تلواریں بناتا تھا۔ ان کی ملاقات ایک میلے میں ہوئی تھی۔ ایک نظر میں دونوں کا دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک اٹھا۔ چھپی چھپی ملاقاتیں، ندی کے کنارے لمحے اور چاندنی میں قسمیں، یہ ان کی محبت کا منظر تھا۔ لیکن جیسے ہر خوبصورت کہانی میں کوئی اندھیرا ہوتا ہے، ویسے ہی یہ کہانی بھی اندھیروں میں ڈوبنے والی تھی۔ زاہرہ کے والد کو جب فرید کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے قید کروا دیا، لیکن زاہرہ نے ہر حد پار کر دی۔ وہ ہر رات فرید کے پاس جاتی رہی، ایک پرانے قلعے میں جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ اس قلعے کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات رہتے ہیں، لیکن زاہرہ کو فرید سے محبت تھی، موت سے نہیں۔ ایک رات جب چاند پورنما کا تھا، زاہرہ نے اپنے خون سے ایک جادو کا نقش بنایا۔ اس نے کہا اگر دنیا ہمیں الگ کرے تو موت بھی ہمیں جدا نہ کر سکے۔ اس رات زاہرہ اور فرید نے قسم کھائی کہ اگر ایک مر گیا تو دوسرا اسی رات اپنی جان دے دے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ زاہرہ کے والد نے فرید کو مار دیا، زہر دے کر، لیکن فرید کی روح نے اس جادو کی وجہ سے واپس آنا شروع کر دیا۔ زاہرہ کو جب فرید کی موت کا پتہ چلا تو اس نے اپنے آپ کو اسی قلعے میں پھانسی دے دی، اور اس وقت فرید کی روح واپس آئی، لیکن اب وہ انسان نہیں رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے ہر پورنما کی رات اس قلعے سے چیخوں کی آواز آتی تھی۔ زاہرہ کی لاش کبھی نہ ملی، اور فرید کا جسم ایسے گھل گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس شہر میں لوگ بے جان ہونے لگے، جیسے کوئی ان کی روح نکال رہا ہو۔ آخری انسان نے لکھا زاہرہ اور فرید کی محبت اب محبت نہیں رہی، وہ انتقام بن گئی ہے۔ تب سے اس شہر کو شہر خاموش کہا جاتا ہے۔ کوئی وہاں نہیں جاتا، صرف ایک چیز رہ گئی، ایک پتھر جس میں لکھا ہے جنہیں محبت قید کرے ان کے لیے موت بھی آزادی نہیں ہوتی۔